بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو عورت یہ سب کام کرتی ہے اس کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، وہ کون سی عورتیں ہیں جن کی کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی؟ ایک مرتبہ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، کہتی ہیں، یا رسول اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ سوچیں، اس سے بڑی کوئی تمنا یا اس سے بڑی کوئی خواہش ہو ہی نہیں سکتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنے کا موقع مل جائے۔ اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو پسند کرتی ہو، لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، ذرا غور سے سننا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم اپنے دار میں یعنی اپنے گھر میں نماز پڑھو گی وہ کسی مسجد میں جا کر پڑھی جانے والی نماز سے بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چپکے جو عورت نماز پڑھے گی وہ سب سے بہتر ہوگی۔ ام حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی تو وہ واپس چلی گئیں۔ انہوں نے گھر کے کونے میں نماز کی جگہ مختصر کی جہاں پر اندھیرا تھا، جہاں کسی کی نظر بھی نہیں پہنچتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں پھر وہی نماز پڑھا کرتیں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کے پاس چلی گئیں۔ تو محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کوئی عورت گھر کے کام کاج کر کے، بچوں کو کھلا پلا کر، شوہر کی فرما بردار کر کر، جب اس کا تھکاوٹ سے برا حال ہو جائے، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹی ہوئی ہو، سردی میں تھر تھر کانپ رہی ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم کمبل چھوڑ کر وہ عورت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بچ جائیں، پھر بھی ایسی عورت اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا، جو اپنے بالوں کو نہیں ڈھکتی تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیا کہ اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر مسجد میں جاتی ہے اور اس کی خوشبو دور تک پہنچ جائے تو جب تک یہ عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہے تو خوشبو لگا کر نہ جایا کریں۔ مصکاۃ المصابیح کی روایت ہے، جب تک ایسی عورت غسل نہیں کر لیتی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ خداوند کی نافرمانی کرنے والی عورت، حدیث کے الفاظ ہیں، تین ایسے لوگ ہیں جن کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات کان سے اوپر بھی نہیں جاتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ایسا غلام جو مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا ہو، وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگی۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہو، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی عورتوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو قبر سے سیدھا جہنم میں چلی جائیں گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، زیادہ بچے جننے والی عورت، یعنی زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورت، مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ پھر فرمایا، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کو جلدی راضی کرنے والی عورت، جب شوہر ناراض ہو جائے تو شوہر کے ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کر جو بیوی کہتی ہو، اے میرے سرتاج، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں کھانا نہیں کھاؤں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پانی نہیں پیوں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں جیب و زینت نہیں کروں گی، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں اس وقت تک اپنی آنکھوں میں کاجل یا سرما ہرگز نہیں لگاؤں گی۔ وہ عورت جو اپنے شوہر کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتی ہے، ٹوٹ کر پیار کرتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے،
ادب کرتی ہے، احترام کرتی ہے، شوہر کی خامیاں دوسری عورتوں کے سامنے بیان نہیں کرتی، ہمیشہ شوہر کی تعریف ہی بیان کرتی ہے۔ فرمایا وہ نمازی عورت، قرآن مجید پڑھنے والی عورت، شریعت پر پابندی سے عمل کرنے والی عورت مرنے کے بعد قبر سے سیدھا جنت میں چلی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ مرد کے لیے یہ خاص نعمت ہے، انسانیت کے لیے یہ اللہ کا ایک ایسا احسان ہے۔ اسلام نے عورت کو ایک بلند مقام دیا۔ اسلام نے عورت کو سونے، چاندی، زیورات اور ریشم کے استعمال کرنے کی اجازت دی تاکہ عورت ان چیزوں کے ذریعے اپنے حسن کو مزید بڑھا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تحقیق کرتے ہوئے کہا، یہاں تک فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تم کافی عرصے بعد سفر سے واپس لوٹو تو اچانک گھر میں سے نہ چلے جایا کرو، بلکہ اپنی عورتوں کو اتنا موقع ضرور دو کہ وہ بن سنور کر، خوبصورت ہو کر، بڑے پیار اور محبت سے تمہارا استقبال کر سکیں۔ مگر ان سارے کاموں کے لیے اسلام نے ایک شرط بھی رکھی ہے کہ عورت بناؤ سنگار کر کے مارکیٹ کی زینت نہ بنے، عورت بن سنور کر بازاروں کی رونق نہ بنے۔ عورت اپنے آپ کو مزید بناؤ سنگار کرے، مگر صرف اپنے شوہر کے لیے اور اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے۔ بناؤ سنگار کر کے غیر محرم مردوں کے سامنے پیش نہ ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوگا۔ ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں یا پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی شرعی کی ہوئی سبب ہو، ویسے مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا انسان کے کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اور صحیح ارتب کی روایت بھی سننے والی ہے۔ فرمایا، ایسے انسان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی جس کو کہا گیا ہو کہ تم نماز نہ پڑھو، لیکن پھر بھی وہ نماز پڑھاتا ہو، کہتا ہے میں ہی پڑھوں گا، اور ضد کرتا ہے یہ مسلمان نے کہا ہے کہ آپ پڑھا دیں، آپ پڑھا دیں، کوئی پڑھا دو، دعائیں اخلاص یہ کر دیں کہ اس کی بخشش فرما دیں، اللہ اس کے درجات بلند فرما دے۔ یہ کوئی نمبر دے لینے والی بات نہیں، اس پر کوئی جھگڑا کیا جائے بس میں یہ پڑھاؤں گا، کوئی اور نہ پڑھائے۔ کسی عام مسلمان جو کلمہ کے عقیدے والا ہے اس کے پیچھے ہم سب کی نماز ہو جاتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اگر انعام والا بھی یہ سوچے کہ نہیں ہوگا تو ہوتا تو پوچھوں گا، تو یہ علم کا رنگ تو نہ ہوا۔ علم کا رنگ تو یہ ہے کہ میرا پیارا بھائی پڑھے گا، میں اس سے پیچھے پڑھوں گا، میرا یہ پیارا بھائی پڑھائے گا، یہ بھی مسلمان ہے، میں اس کے پیچھے بھی پڑھوں گا، یہ دونوں مجھ سے ایک نہیں، 10 نہیں، 100 گنا زیادہ نیک ہیں، یہ تو میرا رب جانتا ہے۔ میں کیوں اس طرح کی سوچ بنا بیٹھا ہوں کہ مجھ سے کوئی بڑا، کوئی نیک نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک بندے اس دنیا میں رکھے ہیں، ہم نے کبھی ان سے ملاقات نہیں کی ہوگی۔ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے ہیں۔ امام باغی کہا کرتے ہیں کہ تقویٰ کی تعریفیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، تقویٰ یہ بھی ہے کہ اس وقت تک انسان صحیح متقی نہیں بنتا جب تک دوسروں کو اپنے سے اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا تقویٰ اور نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور تب ملیں گے اگلی ایک ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔